بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ کا کلام سنا تو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شوق پیدا ہوا اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر اسرافیل علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، قسم خدا کی ہم تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اس کے باوجود جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں رعب اور ہیبت کی وجہ سے ہم نے عرش کی جانب نگاہیں نہیں اٹھائیں، اور تو کمزور بندہ ہے، تجھے کس چیز نے اس پر ابھارا ہے کہ تو رب کے دیدار کا سوال کرے؟ تو موسیٰ علیہ السلام جو قدرے پرسکون ہو چکے تھے اب کہا کہ اے اسرافیل، میں نے چاہا کہ میں اپنے رب کی عظمتوں کی معرفت حاصل کر لوں اور اس کا دیدار کروں۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، یہ بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے، اور ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، جزاک اللہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ کا کلام سنا تو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شوق پیدا ہو گیا اور عرض کیا، اے میرے رب، مجھے دیکھنے کی قوت دے تاکہ میں تیری طرف دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، البتہ دیکھو اس پہاڑ کی طرف، سو اگر یہ ٹھہرا رہا اپنی جگہ پر تو تم بھی دیکھ سکو گے مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، مجھے دیکھ کر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے لاشریک پروردگار، میرے نزدیک تجھے دیکھ کر مر جانا تجھے دیکھ کر زندہ رہنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ میرے پروردگار، مجھ پر اپنا فضل، اپنی نعمتیں اور اپنا احسان مکمل فرما۔ میں تیرے دیدار کا سوالی ہوں، چاہے اس کے بعد مر جاؤں۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی شدید خواہش کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، چلو اور فلاں پتھر جو کہ پہاڑ کی چوٹی پر ہے وہاں بیٹھ کر اسے دیکھو، کیونکہ میں اپنے لشکر تیری طرف اتارنے والا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور اس پتھر پر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے لشکران ان کے سامنے کیے اور آسمان دنیا کے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ موسیٰ کے سامنے سے گزریں۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے گزرے اور ان کی تسبیح اور تہلیل کی آوازیں شدید کڑک کی طرح تھیں، پھر دوسرے آسمان کے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ بھی موسیٰ کے سامنے سے گزریں۔ پس وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے گزرے۔ حال یہ تھا کہ ان کے رنگ مختلف تھے، بے حساب چہرے اور لاتعداد پر تھے۔ بعض کے رنگ شیر کی طرح تھے جو تسبیح کی آوازیں بلند کیے ہوئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اور کہا، اے میرے رب، میں اپنے سوال پر شرمندہ ہوں۔ اے میرے رب، کیا تو مجھے اس جگہ سے نجات عطا فرما دے گا جس جگہ میں اب موجود ہوں؟ تو ملائکہ کے سرداران نے ان سے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، جو کچھ مانگا ہے اس پر صبر کرو، کیونکہ تو نے کثیر میں سے ابھی بالکل تھوڑا سا دیکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرے آسمان کے فرشتوں کو حکم دیا کہ اتر کر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے گزرو۔ تو پھر مختلف رنگوں کے لاتعداد فرشتے اتر آئے، جن کے رنگ آگ کے انگاروں جیسے تھے، اور وہ تسبیح و تہلیل سے ان کی آوازیں گرج رہی تھیں۔ پس جب خوف موسیٰ شدید ہو گیا اور آپ کے اندازے غلط ہونے لگے اور جناب موسیٰ علیہ السلام زندگی سے مایوس ہو گئے، پھر سردار ملائکہ نے انہیں کہا، اے فرزند عمران، صبر کر، یہاں تک وہ بھی دیکھ لے جس پر تجھ سے صبر نہ ہو سکے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چوتھے آسمان کے ملائکہ کی طرف وحی کی کہ تسبیح پڑھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اترو۔ ملائکہ اتر آئے، ان کے رنگ انگاروں کے جیسے تھے اور تمام بدن برف جیسا تھا۔ تسبیح و تقدیس کی آوازیں بلند تھیں، لیکن پہلے گزرنے والوں سے مختلف تھیں۔ فرشتوں کے سردار نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، صبر کرو اپنے سوال پر۔ پس اس طرح ہر آسمان کے فرشتے ان کی طرف مختلف رنگوں اور مختلف جسموں کے ساتھ اترتے رہے۔ پھر ایسے ملائکہ آئے جن کی چمک نگاہوں کے نور کو سلب کرنے والی تھی۔ ان کے پاس نیزے تھے،
ہر نیزہ ایک بہت بڑی لمبی کھجور کی طرح تھا، گویا وہ آگ کے نیزے ہیں جن کی چمک سورج سے بھی زیادہ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ وہ رو رہے تھے اور بآواز بلند کہہ رہے تھے، میرے پروردگار مجھے یاد رکھ اور مجھے بھلا نہ دے، میں تیرا بندہ ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اس حالت سے میں نہیں نکل سکوں گا، اگر میں نکلا تو جل جاؤں گا اور اگر یہاں ٹھہرا رہا تو مر جاؤں گا۔ فرشتوں کے سرداروں نے انہیں کہا، قریب ہے کہ تو خوف سے مر جائے اور تیرا دل پھٹ جائے، یہ ہے جس کو دیکھنے کے لیے تو یہاں بیٹھا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام ساتوں آسمانوں کے فرشتوں حاملین عرش و کرسی سمیت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے عبد خطا کار کے بھول جانے والے فرزند، کس نے تجھے اس سوال پر ابھارا ہے اور تجھے کیسے جرت ہوئی کہ تو رب سے دیدار کا سوال کرے؟ جبکہ موسیٰ علیہ السلام رو رہے تھے اور ان کے گھٹنے کانپ رہے تھے اور ان کا انگ انگ اکھڑ رہا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی حالت دیکھی تو آپ کو قائمین عرش فرشتے دکھائے، جنہیں دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے دل کو سکون ہوا۔ اسرافیل علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، قسم بخدا ہم تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اس کے باوجود جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں رعب اور ہیبت کی وجہ سے ہم نے عرش کی جانب نگاہیں نہیں اٹھائیں۔ اے کمزور بندے، تجھے کس چیز نے اس پر ابھارا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جو قدرے پرسکون ہو چکے تھے اب کہا، اے اسرافیل، میں نے چاہا کہ میں اپنے رب کی عظمتوں کی معرفت حاصل کر لوں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام آسمانوں کی طرف وحی کی کہ میں پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالنے والا ہوں۔ یہ سن کر تمام آسمان، زمین، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، بادل، جنت، دوزخ، فرشتے اور سمندر کانپ اٹھے اور تمام کے تمام سجدے میں گر گئے، اور وہی کمزور بندہ دیدار الہی کا مشتاق موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر جب تجلی ڈالی ان کے رب نے پہاڑ پر تو کر دیا اسے پاش پاش، اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر۔ موسیٰ علیہ السلام نور الہی کی وجہ سے بے حس وہ حرکت ہو کر پتھر سے گر پڑے، اور پتھر ہل کر ان کے اوپر آ گیا اور ان پر کبے کی شکل میں سایہ کرنے لگا تاکہ آپ جل نہ جائیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے پتھر موسیٰ علیہ السلام سے ہٹایا اور آپ کو کھڑا کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے تو کہا، سبحانک تبت الیک۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پاک ہے تو ہر نقص سے، میں توبہ کرتا ہوں تیری جناب میں۔ جو کچھ انہوں نے سوال کیا اس پر توبہ کی اور کہا، انا اول المؤمنین، یعنی میں وہ پہلا شخص ہوں جو اس بات پر ایمان لایا کہ کوئی بھی تجھے نہیں دیکھتا مگر وہ مر جاتا ہے، اور ایک اور قول ہے کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جو ایمان لایا کہ دنیا میں تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستو، سامعین اکرام، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے اور اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔